اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے فرانس اس کو سب کو بائیکاٹ کریں، لیکن ہمارا جو بائیکاٹ کا طریقہ تھوڑا سا غلط ہوتا ہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. انہیں احساس ہو نہیں رکا. اس میں سب سے پہلے بائیکاٹ میں کر چکا ہوں. مسلمان قوم ابھی زندہ ہیں. السلام علیکم ناظرین. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر عالم اسلام بھڑک اٹھی. ترکی نے کیا فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کا کیا ری ایکشن ہے. اسلام کے خلاف دنیا میں جو بھی کوئی بھی سر اٹھائے گا اس کے خلاف ہمیں متحد ہو کے سب مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. اور جو بھی ہمارے اسلام پاکستان مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے خلاف ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سب کو بائیکاٹ کریں، ان کی چیزوں سے بائیکاٹ کریں، ان کے ملکوں میں آنے جانے سے بائیکاٹ کریں، تاکہ انہیں احساس پیدا ہو کہ مسلمان ایک متحد قوم ہے، ٹھیک ہے. اور انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا. تو آپ بھی بائیکاٹ کریں گے؟ جی ضرور، کیوں نہیں. سب سے پہلے میں کروں گا، ٹھیک ہے، پھر میں آگے لوگوں کو پھر ترغیب کروں گا نا. سب سے پہلے میں خود عمل کروں گا تو میں لوگوں کو کہہ سکوں گا نا. اگر میں خود عمل نہیں کروں گا اور لوگوں کو کہوں گا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہر انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے خود ان چیزوں پہ عمل کرے، پھر لوگوں کو ترغیب کرے. اگر اس حکومت نے فرانس سے بائیکاٹ نہ کیا تو ہم ان روڈوں پہ آ جائیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے فرانس کی بھی، اور سب جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کی بھی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور کسی بھی قسم کی گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مسلمان نہیں سن سکتے. اور عمران خان کو چاہیے، ہمارا وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ فرانس سے دو ٹوک قسم کی بات کرے کہ آج کے بعد اس نے گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم اس کے اوپر ایٹم بم گرا دیں گے. اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں. مسلمانوں میں جذبہ ہونا چاہیے جہاد کا، لیکن ہمارے آج کل کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں اتنی بڑی گستاخی ہو گئی تو ہم کچھ نہیں بول رہے. آج ہمیں چاہیے تھا کہ ہم فرانس کے ساتھ بالکل بائیکاٹ ہوتا، لیکن کوئی حکومت کا ایکشن نہیں، نہ ہمارے مسلمان ہم ہیں جو ان کا بھی کوئی ایکشن نہیں، ہمارا بھی کوئی ایکشن نہیں. یہ جو گستاخی ہوئی ہے ایز اے مسلم ہمارے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، گورنمنٹ میرے خیال سے جو بھی اپنا ڈیسیجن لے، سب سے پہلا جو ہمارا جو ملک بنا ہے وہ ایک نظریے کے بیس پہ بنا ہے. اس نظریے کو دیکھ کے آبویسلی گورنمنٹ ڈیسیجن لے گی. ایک چیز جو کہ میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عموماً اس واقعے کے بعد یا ان گستاخانہ خاکوں کے بعد یا ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا جو بھی ان کے ہیں ان کے بیانات کے بعد جو لوگوں نے یہ بائیکاٹ کی مہم شروع کی ہے، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور میں پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بائیکاٹ ہوتی ہے یہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہمارا جو بائیکاٹ کا طریقہ تھوڑا سا غلط ہوتا ہے. غلط ان دا سینس کہ وہ جب ہم بائیکاٹ کرتے ہیں ہماری ساری پروڈکٹ جو ہیں وہ ہمارے پاکستان آ چکی ہوتی ہیں، تو اس کے جو وکٹم ہوتے ہیں وہ ہم خود ہوتے ہیں. جب مطلب 3-4 دن گزر جاتے ہیں، مطلب ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، 2 ہفتے گزر جاتے ہیں، پھر ہمارے جو بائیکاٹ سے ہوا نکل جاتی ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی جو نقصان ہے جو ہم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں فرانس کو، وہ الٹیمیٹلی ہمارے اپنے لوگوں کو ہو جاتا ہے. اور جب ان کے نقصان کی باری آتی ہے، مطلب بائیکاٹ کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، پھر ہم سے یا تو وہ واقعہ بھول جاتا ہے یا وہ ساری چیز بھول جاتی ہے، ہمارے بائیکاٹ سے ہوا نکل جاتی ہے. لیکن جو وکٹم ہوتے ہیں، وکٹم ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو نقصان نہیں دے پاتے. یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر صحیح طریقے سے کریں، نہیں تو جو ہمارا سٹاک پہلے ملک میں آیا ہوا ہے اس کا بائیکاٹ نہ کریں. ایٹ لیسٹ بائیکاٹ تھوڑی دیر بعد کریں، یا گورنمنٹ سے انفورس کرائیں کہ وہ باقی پروڈکٹس گورنمنٹ سے نہ لیں، فرانس گورنمنٹ سے نہ لیں. تو اس طرح کی چیز ہونی چاہیے تاکہ نقصان اپنا نہ ہو، جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو. الٹا ہوتا ہے اصل میں. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ فرانس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دے. فرانس سے آنے والی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کو استعمال کرنا چھوڑ دینا چاہیے. حالیہ دنوں میں جو فرانس میں گستاخی ہوئی اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں ان سے بائیکاٹ کر لیں، چاہے وہ سفارتی تعلقات ہیں، جس طرح کے بھی تعلقات ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کے ہیں، وہ ختم کریں، تاکہ انہیں احساس ہو اور انہیں یہ بات سمجھ آئے کہ مسلمان کل بھی جسد واحد کی طرح تھے اور آج بھی جسد واحد کی طرح ہیں. یہ سلسلہ تو بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا یہ گستاخانہ خاکے، یہ تو بہت پہلے سے یہ سلسلہ نہیں رک رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مذاکرات تو اس کا حل نہیں ہے، مذاکرات سے تو یہ نہیں ہوگا. بائیکاٹ اس کا لاسٹ حل ہے، کیونکہ مذاکرات تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی مذاکرات
سفیر کو بلاتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں. عالم اسلام کو ایک ہونا پڑے گا, جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. بینگ مسلم ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سارے مسلمان ہم اس چیز کی مذمت کریں, اور جو بھی مصنوعات ہے فرانس کی اس کی ہم کمپلیٹلی بائیکاٹ کریں. وہاں کا آنا جانا, وہاں کی اشیاء, یہ ساری ہم اس چیز کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو. اسی ذریعے ان کو احساس ہوگا. ادروائز ہم حکومت سے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کے لین دین میں, ان کے معاملات میں اس کا بائیکاٹ کرے تاکہ یہ چیز ان کو اچھے طریقے سے احساس ہو کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک تکلیف دہ بات تھی جس کے لیے تمام مسلمانوں نے متحد ہو کر, اور میرا کہنا صرف یہ نہیں ہے آپ مسلمان ہیں, بھائی مسلمان ہیں, یعنی کہ ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ان کو احساس دلانا ہے اس چیز کا کہ یہ مسلمان امت جو ہے یہ ایک مسلم ہے, ایک امت ہے, یعنی کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں یہ نہیں کہ فرق ڈال دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا. جب یہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو ہم سب اکٹھے ہوں گے اور سب کھڑے ہوں گے. اس میں سب سے پہلے بائیکاٹ میں کر چکا ہوں الحمدللہ, میں نے ساری چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا. اس کی جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ ساری بائیکاٹ کر دی, اور یہی میں اپنے مسلم بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس کے لیے کھڑے ہوں. کہ بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے ہم کمپلیٹلی ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی ختم کر دیں. اس وقت تک جب سفارتی تعلقات ختم ہوں گے ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں. سفارت خانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سفارت خانے تک پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے فرانس کے ساتھ ہماری, اس کو تاحال بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. اس کو جب تک ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا بائیکاٹ رکھیں گے. یہ جو حالیہ دنوں میں گستاخی کی گئی ہے فرانس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ان کے ذات اقدس کے خلاف جو گستاخی کی گئی ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, اور حکومت سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ ان کے جو مقرر افراد جنہوں نے یہ گستاخی کی ہے ان کو اپنے کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے. اور جس طرح فرانسیسی حکومت نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا اور ان کو ایک انعاماتی لقبات سے نوازا ہے, اس طرح سے ہم اپنی حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک مہم شروع کی جائے جس میں ان کے خلاف تمام چیزوں کا بائیکاٹ, ان سے سفارتی تعلقات کا بائیکاٹ, اور ان کے تمام جتنے بھی ہمارے ساتھ تعلقات ہیں ان سے ہمیں مستثنیٰ قرار دیا جائے, ان سے ہمیں علیحدہ قرار دیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی گستاخی کا واقعہ یا اس طرح کی کوئی بھی بے حرمتی کا واقعہ ہے تو انہیں پتہ چل سکے کہ مسلمان قوم ابھی زندہ ہیں. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عوام کا گستاخی رسول کے حوالے سے کیا ری ایکشن ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ فی الفور پاکستانی حکومت کو جتنے بھی سفارتی تعلقات ہیں فرانس سے اس سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے, اور جو عوام ہے وہ تمام جو اشیاء ہیں ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی بائیکاٹ کرے, اور جتنے بھی انتہا پسند عوامل ہیں ان کی سرزنش کرنی چاہیے. دیکھتے رہنا علی عباسی کے ساتھ.